جی ٹی وی مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان کیا اس پورے ریجن میں جو بھونچال آیا ہوا ہے کہ کابل کا تخت گرے گا اور طالبان دوبارہ برسر آ سکیں گے یا نہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ماضی میں پاکستان ہوا ہے، چاہے 79 میں جب روسی فوجیں آئیں اس کے بعد سے جو ہے لاکھوں مجاہدین کہہ لیں، مہاجرین کہہ لیں، وہ یہاں پاکستان آئے، پھر امریکہ آیا، پھر پورے عرب ممالک سے جو ہے آپ کہتے ہیں جی ملیٹنٹس نے آنا شروع کر دیا۔ اسامہ بن لادن ایک لمبی تاریخ ہے، اور کوئی پھر 2001 میں پھر مجاہدین اور یہ کہہ لیں کے جانے کے بعد امریکہ بہادر کو آنا پڑا کہ 9/11 وہاں پر ہوا۔ اور اب صورتحال پھر یہ ہے کہ جس طرح چھوڑ کر چلے گئے تھے ڈاکٹر نجیب کو، جی ہاں روسی ڈاکٹر نجیب کو اپنی حکومت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اس طرح اشرف غنی کو چھوڑ کر امریکہ یہاں سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم شاہ محمود قریشی صاحب کا، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب پہلے بھی وزیر خارجہ رہے۔ شاہ صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ طالبان پیش قدمی بڑھ رہی ہے، روز ان کے یہ بلیٹن آ رہے ہیں کہ آج ہم نے کوئی یہ محاذ سر کر لیا، قندھار پہ پہنچ گئے، کوئی 400 میں سے 121 ڈسٹرکٹ یا علاقوں کو کہتے ہیں جہاں وہ قابضہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ نہیں کریں گے کہ سفارت خانوں کو یا NGOs کو کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال مبصرین چاہے مقامی ہوں، پاکستانی ہوں، اور خاص طور پر بین الاقوامی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چل کر ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف افغانستان جا رہا ہے، اور اس خانہ جنگی یعنی خونریزی کو اللہ کرے نہ ہو تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے گریز کیا جا سکتا ہے، خانہ جنگی کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ معاہدہ تو کوئی ہوا نہیں؟ شاہ صاحب دیکھیے بلوچ صاحب، پاکستان کی خواہش کیا ہے؟ پاکستان کی خواہش تو ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور استحکام ہو۔ اس امن اور استحکام کے حصول کے لیے ہم چاہتے ہیں، ہماری کاوش ہے، ہماری کوشش ہے کہ جتنے افغان دھڑے ہیں، چاہے افغان حکومت کے لوگ ہیں یا طالبان ہیں، وہ مل بیٹھ کے ایک سیاسی حل تلاش کریں، وہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ حاصل کریں۔ جب تک یہ ممکن نہیں ہوگا، افغانستان میں دیر پا امن ہو نہیں پائے گا۔ تو ہم کل بھی ایک کوشش میں تھے اور آج بھی ہم اسی چیز کا پرچار کر رہے ہیں کہ دیکھیے، چاہے انخلا ہو رہا ہے، چاہے آپ کچھ علاقوں پہ قابض ہو رہے ہیں، یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ افغانستان کے لوگوں نے بڑی قیمت ادا کر لی ہے، جانی مالی، اور لوگ امن چاہتے ہیں، اور یہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ ان کے رہنما ہیں، قائدین ہیں، آپ نے لوگوں کو امن و استحکام دینا ہے۔ لوگوں کی نظریں آپ پہ لگی ہیں۔ پاکستان کا جو رول ہے وہ انشاءاللہ مثبت رہے گا۔ ہم مداخلت نہیں کریں گے، لیکن مثبت کردار ضرور ادا کریں گے۔ لیکن شاہ صاحب، یہ ہے نا کہ آپ نے دوحہ ٹاک کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں تمام کلیدی کردار موجود تھے، ترکی بھی، تہران بھی، روسی بھی مبصر کے حیثیت سے تھے، ہم لوگ بھی موجود تھے، لیکن دوحہ ٹاک کے پروسیس کو پھر اچانک ختم ہو گیا۔ ہم تو بالکل باہر ہی بیٹھ گئے، تک انڈیا تک کو بلایا گیا، اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو مین جو اس کے جو اب جو پلے رہ گئے وہ صرف امریکہ اور طالبان رہ گئے، یا وہ اشرف غنی کو تھپکی دے رہے ہیں۔ کوئی کسی بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ضمانت کے امریکن جو ہے، اب شاید آخری امریکی بھی نکل جائے سپٹمبر میں بھی، وہ بیس چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ کو علم ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا؟ ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح 89 میں نجیب کو 90 میں نجیب کو چھوڑ کے چلے گئے تھے روسی، اسی طرح اشرف غنی کی گورنمنٹ کو آپ نے استعمال کیا 20 سال، اب آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ شاہ محمود قریشی صاحب
جی देखिए, अर्ज़ ये है कि एक जो अच्छी डेवलपमेंट है बरेलवी साहब, वो ये है कि जो दोहा का प्रोसेस जो तातुल का शिकार हो गया था, मेरी इत्तला के मुताबिक अब दोबारा गुफ्तो शुनीद शुरू हो गई है। अब वो ऊँट किस करवट बैठता है अभी कहना कबलस वक्त है, लेकिन गुफ्तगू शुरू हो गई है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कोई रिटन प्रपोजल जो है, एक पीस प्लान जिसको कहते हैं, वो भी मुरतब किया जा रहा है और तालिबान भी अपना एक रिटन प्रपोजल बना रही हैं और जो अफ़गान हुकूमत है वो भी अपना कोई प्रपोजल मुरतब कर रही हैं। अगर ये पेशरफ्त हो जाती है तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी, ताकि हमारे पास कोई वर्किंग डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कोई पीस प्लान का एक ड्राफ्ट सामने आ जाएगा और उस पर फिर गुफ्तगू सकती है, गुफ्तगू शुनीद हो सकती है और गिव एंड टेक के साथ बात आगे बढ़ सकती है। देखिए, चाहे बाहर की फोर्सेस जो हैं उनका इनखला हो जाए, मुल्क तो इनका है ना, तालिबान भी अफगान हैं और जो हुक्मरान हैं वो भी अफगान हैं, तो अपने मुल्क का फैसला इन्हें खुद करना है। किसी तीसरी कुव्वत को बाहर से आकर मदाखलत की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें खुद बैठ के देखना है कि क्या खाना जंगी से उनका फ़ायदा है या नुकसान है। यकीनन नुकसान है, बेगुनाह लोग मुतासिर होंगे, इमलाक मुतासिर होंगी और पूरी मईशत मुतासिर होगी। जो कुछ जो पेशरफ्त हुई है ओवर द इयर्स वो रोल बैक हो जाएगी, जिससे अफगानिस्तान का फ़ायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तान की यही कोशिश, यही काविश मुसलसल है और रहेगी कि इन्हें बिठाया जाए, गुफ्तगू शदीद कराई जाए और कोई हल निकाला जाए। लेकिन शाह साहब, मुझे इल्म है कि आप तो एक इस पूरे प्रोसेस में एक मेन प्लेयर की हैसियत से और फर्स्ट हैंड आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, फर्स्ट हैंड आप मुलाकात भी करते हैं तमाम जो भी सरबराहान हैं या इन ममालिक के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना शाह साहब। मादी में आपने देखा कि जब रूसी चले गए तो ख़ुद अफ़गान मुजाहिदीन के धड़ों ने एक दूसरे को इतना मारा। लोग ये कहते हैं कि रूसियों ने इतना अफ़गान हलाक नहीं किए होंगे, मारे नहीं होंगे जितने अफ़गान मुजाहिदीन ने एक दूसरे के साथ किए। चलो, उस वक्त तो एक माहिदा भी हुआ था जिसमें इस्लामाबाद ने एक अहम रोल भी अदा किया, बल्कि इन्हें एक हमारे मुक़द्दस मुकाम मक्का मदीना ले गए, वहाँ पर इन्होंने माहिदा किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ उस माहिदे के बाद? और उसका जो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में मलबा फिर हम पे ही गिरा ना, महाजिन की सूरत में क्लाशनकोफ आई, हीरोइन आई। तो इसीलिए मैं क्या आपसे अब जो तालिबान हैं वो कहते हैं वो मुकम्मल पावर चाहते हैं और ये भी मुमकिन नहीं है जब ये और अभी से खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी बढ़ रही है, तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ख़तरात बढ़ रहे हैं। ये सुना है कि 5-7 लाख महाजीन एक बार फिर यहाँ पर आएंगे। अब आपने कहते हैं हमने 90% जगह पे बॉर्डर पे तारे लगा दिए, बाड़े लगा दिए, बंदूक लेकर तो नहीं बैठ सकते ना तोरखम पर कि आप किसी महाजिर को आने ना दें। सॉरी शाह साहब, ज़रा तवील सवाल हो गया, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक सवाल में कई चीज़ें समेट लूँ। देखिए, बेशक अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं और अफ़गानिस्तान खाना जंगी में मुब्तला होता है तो यकीनन लोग मुतासिर भी होंगे और महाजरीन भी होंगे। और जब महाजिर होते हैं तो वो फिर अपनी सेफ़ जगह की तलाश करते हैं। वो ईरान का रुख कर सकते हैं, वो पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं, वो ताजिकिस्तान का रुख कर सकते हैं। अपनी पनाह के लिए वो कहीं ना कहीं अपना वहाँ से फ़रार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो नौबत ना आए। हम चाहते हैं कि देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुश्किल हालात में भी रास्ते निकलते हैं। जंगों के बाद लोग इकट्ठे बैठते हैं, मुआहदे होते हैं। तारीख इस बात की गवाह है, जो लोग आपस में लड़ते रहे वो फिर आपस में हलीफ भी हो गए। आप देखें ना, पहली जंग अजीम आपके सामने है, दूसरी जंग अजीम आपके सामने है कि मुआहदे हुए और ट्रीटीज़ हुई और अमन आया। तो हम भी चाहते
چاہتے ہیں کہ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آنے والے نسلوں کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں فہم و فراست کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انہیں تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور گفت و شنید کرنی ہوگی، نہیں تو ان کا بھی نقصان ہوگا، پاکستان کا، پڑوسیوں کا نقصان ہوگا اور پورے خطے کا نقصان ہوگا۔ شاہ صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں افغانوں کا ایک الگ مزاج ہے۔ میں آپ کو کیا تاریخ بتاؤں، اچھا نہیں لگتا کہ یہ تو ڈیورن لائن جو ہے روسی اور وہ لڑتے رہے، پھر ابھی بھی یعنی ایک ہمیشہ ایک وار میں رہتے ہیں ان کے وار لارڈس اور یہ حکومت درمیان۔ اب آپ کے جو ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے جب امریکی بیس وہاں سے چلا گیا کہ اور امریکہ نے مطالبہ کیا کہ ہم نہیں دیں گے، تو یہ جو امریکہ کیوں بیس چاہتا ہے، کس لیے پاکستان میں اڈے پہ؟ تو ویسے تو 50s میں ہمارے ہاں ہم نے دیا امریکہ کو فوجی اڈہ، سیٹو سینٹو کے معاہدے میں بھی رہے، تو یہ جو امریکن ہم سے بیس مانگ رہے ہیں کیوں؟ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ گو امریکہ یہاں سے انخلا ہو گیا ہے، ان کے فوجیوں کا بیس بھی ہو گیا ہے، لیکن امریکہ، جی ہاں امریکہ یہاں سے نہیں نکلا، امریکی فوجی ضرور ان کا انخلا ہوا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیے ان کے بیسز تو ہیں، ریجن میں بیسز تو ان کے موجود ہیں۔ افغانستان سے اگر ان کا انخلا ہو بھی جاتا ہے، جو کہ ہوگا، اور وہ انہوں نے اب تو ڈیٹ دے دی ہے کہ اگست کے مہینے تک وہ اپنا انخلا مکمل کر لیں گے، لیکن بیسز ان کے موجود ہیں۔ بیس وہ اس لیے چاہتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، کہ اگر کوئی ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بیس ہونا چاہیے، وہ اس لیے چاہتا ہے، بیسز ان کے پاس موجود ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اوور دی ہورائزن جو ان کی جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے اس پہ وہ بات چیت کر رہے ہیں، تو اس لیے پاکستان نے یہ کہا کہ ہم یہ اپنے ہاں اپنی سرزمین کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہماری استعمال ہو، اور ہم پارٹنرز ان پیس تو ہو سکتے ہیں، کسی کانفلکٹ کا مزید حصہ نہیں بن سکتے۔ ہم نے بہت قیمت ادا کر لی ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ نہیں، آپ نے درست کہا، بلکہ اب سے نہیں، ہم تو یہ 50s کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ایک سیٹو اور سینٹو میں ہمیں غیر ضروری طور پر جکڑا گیا، پھر یہاں سے U2 جو اڑا تھا تو سوویت جو ہے ہمارا مستقل دشمن ہو گیا، تو اور لیکن ابھی بھی جو مشرف صاحب کے دور میں جسے کہتے ہیں یو ٹرن، خیر وہ ہم نے اپنے قومی انٹرسٹ میں کیا، لیکن ہمارا 2001 میں ایک معاہدہ تو ہے نا کہ جو ایئر اسپیس کا اور لینڈ روٹس جو ہیں دینے کا، اور ابھی خیر میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ پی ڈی ایم کے قائد نے ایک الزام بھی لگایا کہ جناب اگر ہم نے اڈے نہیں بھی دیے پھر بھی ہم شاید ایئر اسپیس ان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیے جو 20 سال وہاں رہے تو لاجسٹک سپورٹ کے لیے ہم نے ان کی امداد یقیناً کی، اور آج بھی ان کے انخلا میں ہماری خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہوگی کہ ان کا سیف وڈرال ہو، اور اس وڈرال کے لیے ہم جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور اس پہ معاہدے بھی ہوئے، انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، کچھ عرصہ ایسا تھا جو انڈرسٹینڈنگ کے بغیر تھا، پھر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہم لاجسٹک سپورٹ ان کو دیتے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کیا بنتے ہیں، وہ ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں، اور وہ رول ہو جو امن اور استحکام کو ترجیح دے، جو امن کو استحکام کو آگے فروغ دے۔ اس کے لیے ہمیں جو گنجائش پیدا کرنی ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اگر شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ایئر اسپیس کی بات کی یا لینڈ روٹس کی بات کی، اور یہ بھی کہ ہم فیسیلیٹیٹ نہیں، ہم نے تو پورا ہی پاکستان جو اپنا ڈیولپمنٹ لینڈ کے اس طرف ان کے ہی حوالے کر دیا تھا۔ یہ جو بارڈر تھا ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ لینڈ ختم ہی ایک وقت میں تو ہو گیا تھا نا، جو اسامہ بن لادن آنا یہ افغان سب کچھ آتے رہے، کوئی بارڈر ہی نہیں تھا، اور پھر امریکہ جو ہے ایک بار پہلے بھی چھوڑ گیا۔ اور میں آپ کو، مجھے اچھا نہیں لگتا شاہ صاحب، مجھے پتہ علم ہے کہ آپ خارجہ امور پہ آپ کا اتھارٹی رکھتے ہیں، لیکن امریکہ کا کم از کم افغان وار میں میری معلومات کے مطابق کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا،
یہی کوئی ابھی جو ان کے فیگرز آ رہے ہیں شاید 2,500 امریکن جو ہیں مارے گئے ہیں، شاید 450 برطانوی بھی. اگر مالی طور پر بھی دیکھیں 2.6 ٹریلین شاید ان کا ڈالر جو ہوا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ان کی جو پہلی وار تھی ویتنام وار میں تو 80,000 امریکی مارا گیا تھا. کوریا وار میں تو کچھ غالباً 60,000 امریکی مارا گیا تھا. اسی طرح گلف وار میں بھی. تو یہ وار جو ہے امریکیوں کے لیے جو افغان، اور انہوں نے یہ جو 9/11 کے بعد یہ اگر 2,500 فوجی ان کے مرے بھی ہلاک بھی ہو گئے، وہ اتنے پیسے بھی کر دے رہے، لیکن انہوں نے اپنا تو جگہ سیف کر لی. پھر میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اصل مسائل ہمارے ہیں. 60,000 ہمارے شہری شہید ہوئے، 7,000 ہمارے فوجی مارے گئے. ہمارا پاکستان تو غریب ملک ہے جس کا بجٹ بھی اتنا نہیں ہوگا. پچھلے 20 سال میں 1.6 ٹریلین ڈالر ہمارے جو ہے ہم نے دیے. تو یہ جو، اور اگر ہمیں سب سے زیادہ خطرہ یہ ہے جس کا میں پہلے بھی نشاندہی کر چکا ہوں شاہ صاحب، کہ جس طرح پہلے ہیون بن گیا تھا افغانستان. آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ افغانستان کو اس طرح کی ریاست نہیں ہے، نہ اس طرح کے شہر ہیں. وہاں پر تو جو دور دور تک پہاڑ ہیں، تورا بورا ہے. اور خبریں آ بھی رہی ہیں، IS بھی آ گئی ہے، دوبارہ القاعدہ وہ آ رہا ہے. تو ہمیں یہ جو آپ سے میں نے کہا کہ امریکہ کا شاید بہت معمولی نقصان ہوا، پاکستان جیسے غریب ملک زیادہ نقصان میں رہے ہیں شاہ صاحب. جی تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آپس میں الجھے رہے، آپس میں لڑتے رہے، تو پھر ان قوتوں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو پھر سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، جس کا فائدہ افغانستان کو نہیں ہوگا. افغانستان پھر دنیا کی نظر میں آ جائے گا. افغانستان پہ پھر انگلیاں اٹھیں گی جو ان کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیے، افغانستان کے مستقبل کے لیے، افغانستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ان کے نظام کو چلانے کے لیے ان کو انٹرنیشنل سپورٹ اور انٹرنیشنل فائنینشیل اسسٹنس درکار ہوگی، اور اس کے حصول کے لیے انہیں تعاون کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے جو طالبان ہیں انہیں بھی ماضی سے سیکھنا چاہیے اور ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے. 90 کی دہائی کو دہرانا نہیں چاہیے، یہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا. دیکھیے، ہم نے سیکھا ہے نا، ہم نے بھی سیکھا ہے، اور سیکھ کر ہم نے اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم پارٹنرز ان پیس تو ہو سکتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا اب افغانستان میں کوئی فیوریٹ نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امن کو ترجیح دینی ہے، اور اگر امن آ جاتا ہے تو ان کی ریہیبلیٹیشن میں، ان کی ریکنسٹرکشن میں ایک تعمیری کردار ادا کرنا ہے. ہماری خواہش ہے کہ امن ہو، اور امن کے ذریعے ہمیں براستہ افغانستان سینٹرل ایشیا تک رسائی ملے، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی ہو، جس سے ہمارے ملک میں جو ہے انویسٹمنٹس بھی ہوں اور بائی لیٹرل اور ریجنل ٹریڈ بھی فروغ پائے. آپ نے بجا طور پر درست فرمایا شاہ صاحب، اور یہ بھی ہے درست کہ جو ہماری پاس کی پالیسیاں تھیں اس کے مقابلے میں اگر ہم آپ کی حکومت کی پالیسیاں دیکھیں اس میں بہت ہی تبدیلی بھی آئی ہے. اور ایک بلکہ جو اسٹینڈ اس وقت خود پرائم منسٹر عمران خان اور آپ لے رہے ہیں، یعنی آپ کی گورنمنٹ لے رہی ہے، اس سے ایسے واضح بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے شفٹ بھی کی ہے اپنی پالیسی کہ اب ہم مزید جو ہے وہ ٹول نہیں بنیں گے. اور ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے میری گفتگو جاری ہے، اور بدقسمتی سے ایک ایسے وقت میں جبکہ افغانستان سے، کابل کے اطراف سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی. بڑی تیزی سے نہ صرف جھڑپیں بڑھ رہی ہیں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان، بلکہ خدا نہ کرے اسی طرح یہاں پر کہیں جو افغان مہاجرین جو ہیں ان باڑوں کو کراس کرتے ہوئے دوبارہ ہماری سرزمین کے درمیان. اس پر گفتگو کریں گے مزید محترم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، مگر ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی وزیر خارجہ محترم شاہ محمود قریشی صاحب سے ایک ایسے وقت میں جبکہ میں نے کہا کہ اس ریجن میں ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات
सारी दुनिया पे पड़ते हैं। हमने देखा 9/11 या उससे पहले 90 जब रूसी अफवाज आईं, और शामत कुरैशी साहब को तो मैंने कहा ना, खारजा उमूर पर अथॉरिटी तो हैं ही, और वो इन तमाम बारीकियों को हमसे ज़्यादा करीब देखते हैं। और ये भी मैं देख रहा था, और होना भी चाहिए, कि शाह साहब सिफातकारी की ज़बानी को मलूज़ रख रहे थे। तो शाह साहब, ये इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, यानी बीच में आप तुर्की भी गए, ईरान भी गए, रूसी वज़ीर ख़ारजा भी हमारे आए, तो अब वक्त तो अब आया है ना, क्योंकि तालिबान अपनी जगह डटे हुए हैं, गनी अपनी जगह डटे हुए हैं, हम जो मैंने कहा कि जो बहुत बड़ा फरीक थे, तो क्या इनिशिएटिव आपका होगा आपकी सिफारतकारी का? पड़ोसी मुल्क को देंगे, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेन प्लेयर तो अमेरिका है, तो आपकी हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का आपका इरादा है कि आने वाले चंद दिनों में जाएं इन तमाम ममालिक में जो इस जुड़े हुए हैं अफ़गान इशू से? शाह साहब जी, हमारा सबसे हम राब्ते में हैं, हमारे मुसलसल राब्ते हैं। हमारे जो उनके फोकल पर्सन हैं एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनसे राब्ता है। अभी आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अभी जो ईरान के नए सदर मुंतखब हुए हैं इब्राहिम रईसी साहब, उनसे टेलीफोन पे बात हुई है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। मैं अभी अंतालिया से आ रहा हूँ, वहाँ मेरी बहुत से वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं दुशांबे जा रहा हूँ, ताशकंद जा रहा हूँ, और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनका अफ़गानिस्तान के साथ गहरा ताल्लुक़ भी है, अमल दखल भी है, और उनका इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में दिलचस्पी भी है, उनसे मुलाकातें भी होंगी। तो हम बिल्कुल कोशिश में हैं, हम राब्तों में हैं, और हम इन राब्तों को बरकरार रखेंगे अमन और इस्तेहकाम के लिए। शाह साहब, एक जस्ट कंक्लूडिंग अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ इस हवाले से, यानी मुझे ज़रा एक चाह रहा था कि FATF पे भी आऊँ, क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए है, कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि या अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अमेरिकन तो पूरी दुनिया को चलाते हैं, ख़ासतौर पर अफ़गानिस्तान को तो आपने देखा उन्होंने क्या किया। तो सॉरी टू से, सुपर पावर अमेरिका अगर काबुल छोड़ता है तो वो तो आगे दहाई आगे की बात करते हैं कुछ, ये तो मुझे स्क्रिप्टेड लग रहा है। तो सॉरी टू से फिर मैं अगर कहूँगा कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना कि अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इंडिया के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि वो लूज़र है। शाह साहब नहीं, देखिए, अमेरिका तो कोशिश क्या कर रहा है? अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहाँ अमन हो जाए। अमेरिका ने फैसला कर लिया कि जो उनका हदफ था वो हासिल उनने कर लिया, अपनी मेन लैंड को उनने प्रोटेक्ट कर लिया है। अब उन्हें वो खदशा नहीं है। तालिबान के साथ भी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन उनके ख़िलाफ़ या उनके किसी हलीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और जो अफ़गान हुक्मरान हैं उनके साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग एक कई बड़े अरसे से चली आ रही है। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ अमन और इस्तेहकाम रहे। तो उनका ऑब्जेक्टिव और हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक है, और उस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे से मशावरत भी करते हैं, एक दूसरे से तबादला ख्याल भी हमारा होता है और रहेगा। अब सवाल ये है कि क्योंकि अभी कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हुआ, और उसकी उस खला का हमें उस खला की हमें तशवीश है, यकीनन होनी भी चाहिए कि अगर खला रहता है तो कोई जो मनफी कुव्वतें हैं वो फिर ना सर उठाएं। तो उस हद तक हमारी कंसर्न्स मौजूद हैं, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, हम उनके लिए हमने एक हिकमत अपनी अपनाई है और अपना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस वक्त जो तातुल की कन्फ्यूजन है ना डायलॉग की, वो ख़त्म हो और बात आगे बढ़े। शाह साहब, मैंने सोचा कि अफ़गानिस्तान तो एक बिल्कुल एक फोकस ही रखूं उस पर, लेकिन एक और इशू पाकिस्तान को दरपेश है, और वो भी टेररिज्म के हवाले से है, वो है FATF का। और कुछ लोग कहते हैं जी वो लाहौर का जो धमाका हुआ उससे शायद जिस दिन हमारा फैसला होने वाला था 1 या 2 दिन पहले उसको रिलेट कर दिया, बल्कि अब तो बाकायदा आपने भारत को मुलव्विस किया है कि जो लाहौर में जो दहशतगर्दी हुई है, बाकायदा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे, हमारे सलामती कौंसिल के बैठे, फिर IG साहब बैठे। और लेकिन ये जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं ग्रे लिस्ट में जो हमें रखा गया है, इसमें हमारा कुछ रहा है मुहिम जुई मादी में? ऐसा तो है शाह साहब,
تو اس کو کس طریقے سے، کیونکہ اگلے چند ماہ بعد پھر ہمیں جانا پڑے گا فیس کرنے کے لیے FATF میں، پھر ہمیں کیا صورتحال ہوگی شاہ صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں آیا جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، 2017 میں پاکستان گرے لسٹ میں آ چکا تھا۔ جب تحریک انصاف نے باغ ڈور سنبھالی تو ہم گرے لسٹ پہ آ چکے تھے۔ ہم نے تو کوشش کی ہے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ کو قابو میں لانے کے لیے ہم نے قانون سازی کی، ہم نے ایڈمنسٹریٹو اقدامات اٹھائے، اور ہمیں جو ایکشن پلان دیا گیا تھا 27 نکاتی، بقول ان کے اپنے ہم 26 نکات پر ہم مکمل کمپلائنس کر چکے ہیں، اور ایک جو نکتہ رہ گیا اس میں بھی خاصی پیش رفت حاصل ہم نے کر لی ہے۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم اپنی جو ہم نے پیش رفت کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنا چاہیے، اور ہم یہی ان پہ باور کرا رہے ہیں کہ اب پاکستان کو گرے لسٹ میں مزید رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور ہم نے اپنے مفادات کی خاطر کیا ہے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ نہ ہو، ہم خود چاہتے ہیں کہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو، ہم نے قیمت اٹھائی ہے اور ہم نے اقدامات ٹھوس اٹھائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، جو FATF کا پلیٹ فارم ہے، اس کو کچھ قوتیں، سب نہیں، کچھ قوتیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ فورم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو، یہ ٹیکنیکل فورم ہے، اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول میں ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہ جستجو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمیں کامیابی ہوگی۔ تو ایک بات تو طے ہے نا شاہ صاحب، کہ طے کیا ہے، بلکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ طے ہے کہ فی الحال کوئی پیش رفت ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان نہیں ہو سکتی، پاکستان انڈیا کے۔ پرائم منسٹر بار بار زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ 11 اگست پہ آنا پڑے گا انڈیا کو، اس کے بعد ہی کوئی ٹریڈ کھلے گی۔ بیچ میں ہوا تھا نا یہ کہ ہم نے اچانک خبر آئی تھی کہ کچھ ہم ٹریڈ شروع کر دیے، پھر فوری طور پر اس کی تردید کرنا پڑی۔ تو یہی صورتحال ہے شاہ صاحب کہ بھارت سے اس وقت تک کوئی مذاکرات کسی بھی سطح پر ٹریک 1 ٹریک 2 پہ نہیں ہوں گے جب تک کہ انڈیا جو ہے 11 اگست کی پوزیشن میں نہیں آتا شاہ صاحب؟ دیکھیے، ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے، اور وزیر اعظم کا بیان جو انہوں نے اسمبلی میں دیا آن دا فلور آف دا ہاؤس، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا۔ ہمارے ساتھ ساتھ، ہماری پوزیشن کے ساتھ ساتھ کشمیریوں نے بھی ایک بڑی واضح پوزیشن لی ہے۔ جو آزاد کشمیر کے کشمیری ہیں ان کی رائے تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، ابھی حال ہی جو ملاقات ہوئی ان کی غالباً 22 جون کو دلی میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے، تو انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے 5 اگست 2019 کے اقدامات اٹھائے ہیں اس سے کشمیری نالاں ہیں، ناراض ہیں، اور ان پر نظر ثانی کی جائے۔ تو یہ اب ایک مطالبہ جو ہے وہ پاکستان تک محدود نہیں رہا۔ پاکستان تو یہ کہتا آیا ہے، پہلے دن سے ہم نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات یک طرفہ ہیں، غیر قانونی ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے منافی ہیں، انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، 4th جنیوا کنونشن جو ہے اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم تو واضح پوزیشن لے چکے، لیکن اب مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں نے بھی ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ پاکستان۔